نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. محترم علماء کرام، بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، سردیوں کے اس موسم میں آج کا یہ پروگرام دارا نگر کی اس مسجد میں رکھا گیا، اور آج کے اس پروگرام کی خاص بات یہ ہے کہ ہمارے ایک انتہائی محترم مہمان، نوجوان عالم، نوجوان مقرر شیخ عبدالعلیم ریاضی صاحب، جو ہمارے بہت اچھے دوست بھی ہیں، وہ بھی اس پروگرام میں خطاب فرمانے کے لیے تشریف لائے ہیں، موجود ہیں ہمارے درمیان۔ میں اسی علاقے کا، آپ کے بیچ کا ایک طالب علم ہوں۔ مجھے جمعہ کے خطبوں میں آپ بارہا سنتے ہیں۔ آج جو مختصر سی گفتگو مجھے کرنی ہے، اس کا ٹاپک، اس کا عنوان، اس کا موضوع ہے ایمان میں اضافہ کرنے والی 10 چیزیں۔ پہلے تو یہ سمجھیے کہ ایمان کس کو کہتے ہیں، واٹ از ایمان، ایمان کیا ہے۔ قرآن میں بار بار آپ کو ایمان کا لفظ ملتا ہے، وَلَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، یعنی کامیابی کا دار و مدار ایمان کے اوپر۔ تو سب سے پہلے تو یہ جان لیا جائے کہ ایمان کس کو کہتے ہیں۔ ایمان 3 چیزوں کا نام ہے: زبان سے اقرار کرنا، دل سے تصدیق کرنا، اور بدن کے ذریعے عمل کرنا۔ ان تینوں کے مکسچر کا نام ایمان ہے۔ اگر کوئی زبان سے اقرار کر رہا ہے
دل سے تصدیق نہیں کر رہا ہے، اس کا مطلب ایمان نہیں ہے۔ کوئی زبان سے اقرار بھی کر رہا ہے، دل سے تصدیق بھی کر رہا ہے، لیکن عمل نہیں کر رہا ہے، اس کا مطلب کہ ایمان کمزور ہے۔ ایمان ان تینوں چیزوں کے مجموعے کا نام ہے، ان تینوں چیزوں کو ملا کر ایمان بنتا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جب ایمان تینوں چیزوں سے مل کر بنتا ہے تو ایمان گھٹ بھی سکتا ہے اور ایمان بڑھ بھی سکتا ہے۔ ایک آدمی 5 ٹائم کی نماز پڑھ رہا ہے، ایک آدمی 5 ٹائم کی نماز کے ساتھ ساتھ تہجد کی نماز بھی پڑھ رہا ہے، اور ایک آدمی نماز ہی نہیں پڑھ رہا ہے، اور تینوں ایمان والے ہیں۔ کیا تینوں کا ایمان برابر ہے؟ ہماری عقل کہتی ہے، ہمارا مشاہدہ کہتا ہے، ہمارا تجربہ کہتا ہے، ہمارا ایکسپیرینس کہتا ہے کہ نہیں، تینوں برابر نہیں، حالانکہ تینوں ایمان والے ہیں۔ لیکن اس آدمی کا ایمان زیادہ اونچے گریڈ کا ہے جو 5 ٹائم کا بھی نمازی اور ساتھ میں تہجد بھی پڑھتا ہے۔ ایک آدمی رمضان کے روزے رکھتا ہے، سال میں کبھی اور کوئی روزہ نہیں رکھتا۔ ایک آدمی رمضان کے روزوں کے ساتھ ساتھ جتنے نفل روزوں کا موقع ملتا ہے، محرم کی 10 تاریخ کا روزہ، عرفہ کا روزہ، ایام 20 کا روزہ، سوموار کے دن کا روزہ، جمعرات کے دن کا روزہ، جتنا اسے موقع ملتا ہے وہ نفل روزہ رکھتا ہے۔ اس کا ایمان زیادہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ اگر آپ کو بات ابھی سمجھ میں نہیں آئی تو آئیے قرآن کی ایک دلیل دے دیتا ہوں۔ سورہ توبہ آیت نمبر 124 اور 125 اٹھا کے دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُم مَّن يَقُولُ أَيُّهُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ إِيمَانًا۔ جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے قرآن کی کوئی سورت نازل ہوتی ہے، قرآن کی کوئی آیت نازل ہوتی ہے، تو یہ جو منافق لوگ ہیں یہ کہتے ہیں ایُّکم زادتہ ہٰذِہِ ایمانا، قرآن کی صورت میں کس کے ایمان کو بڑھایا ہے، قرآن کی جو یہ آیت نازل ہوئی اس سے کس کا ایمان بڑھا ہے۔ وہ یعنی جو مذاق اڑاتے ہیں، کوئی قرآن نازل ہو رہا ہے، کیا فائدہ اس سے؟ کیا کسی کا ایمان کچھ بڑھ گیا کیا؟ ذرا آج اس آیت کو آج کے ماحول میں رکھیے۔ یعنی آپ یہ سوچئے کہ آج اگر شادی کی دعوت میں سب کو بلایا جائے، 500 لوگوں کی دعوت دی جاتی تو 600 لوگ آ جاتے۔ سیر سپاٹے کے نام پہ، پکنک کے نام پہ، گھومنے پھرنے کے نام پہ، ناچنے گانے کے نام پہ، انٹرٹینمنٹ کے نام پہ، منورنجن کے نام پہ بھیڑ اکٹھی ہو جاتی ہے۔ لیکن جہاں معاملہ دین کا آتا ہے، جہاں اسلام کا آتا ہے، جہاں ایمان کا آتا ہے، کتنے لوگ آتے ہیں؟ کہنے والے تو یہ بھی کہتے ہیں کیا فائدہ ہے، کیا ضرورت ہے یہ سب پروگرام کرانے کی؟ یہ ہے، یہ ایک مینٹلٹی ہے، ایک ذہنیت ہے۔ ذرا آپ سوچئے کہ اس طریقے کی ذہنیت کہاں ہم کو لے کے جا رہی ہے۔ قرآن کی آیتیں نازل ہو رہی ہیں تو منافق اعتراض کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے؟ ایُّکم زادتہ ہٰذِہِ ایمانا، کس کے ایمان میں اضافہ ہو رہا ہے بھائی؟ کس کا ایمان بڑھ رہا ہے؟ قرآن کی آیت کیوں نازل ہو رہی ہے؟ اب اللہ جواب دے رہا ہے فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ۔ ہاں، قرآن کی آیتیں جب نازل ہوتی تو ایمان والوں کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، جن کے اندر واقعی میں ایمان ہوتا ہے ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ کبھی آپ دیکھیے مسجد میں تقریر ہو رہی ہے، قیامت پر مولانا صاحب تقریر کر رہے ہیں، آخرت کی بات کر رہے ہیں، ایک ایسا آدمی جو کبھی مسجد میں جھانکنے بھی نہیں آتا، نمازی بھی نہیں ہے، بہت زیادہ اللہ والا بھی نہیں ہے، لیکن جب قیامت کی بات آتی ہے، آخرت کی بات آتی ہے، موت کی بات آتی ہے، قبر کی بات آتی ہے، اس کا دل بھی نرم ہو جاتا ہے، کبھی کبھی اس کی آنکھوں سے بھی آنسو نکل جاتے ہیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا ایمان اتنی ہی دیر کے لیے ایمان کے اندر چینجنگ تو آئی ہے، اس کا ایمان تھوڑا سا بڑھا ہے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جمعہ کی تقریر سنی، بڑی اچھی لگی، دل پر اثر ہوا، لیکن اثر کی نماز تک غائب ہو گئی، ایسا ہوتا ہے۔ لیکن جو ایمان والے ہوتے ہیں ان کے اوپر اثر تو ہوتا ہے،
فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ ایمانا، ایمان والوں کے ایمان میں تو اضافہ ہوتا ہے، وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، اور قرآن کی آیتیں جب نازل ہوتی ہیں تو خوش ہوتے ہیں۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، اور جن کے دل میں بیماری ہے، نفاق ہے، جو منافق ہے، جو بیمار دماغ کے مالک ہے، بیمار ذہنیت کے مالک ہے، فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ، ان کی گندگی اور بڑھ جاتی ہے۔ قرآن نازل ہو رہا ہے، ان کے دل کی ناپاکی اور گندگی اور بڑھ رہی ہے۔ یہ گویا کے منافقین کے اوپر چوٹ کی گئی۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 124 اور 125، ان دونوں آیتوں سے یہ ثابت ہوا کہ ایمان گھٹتا بھی ہے، ایمان بڑھتا ہے۔ اب ہمارا آج کا ٹاپک یہ ہے کہ 10 ایسی چیزیں جن سے ایمان بڑھتا ہے۔ چیزیں تو بہت ساری ہیں، لیکن اپنے مطالعے کی روشنی میں ہم آج کی اس مجلس میں 10 چیزیں آپ کے سامنے بیان کریں۔ سب سے پہلی چیز، اللہ کو پہچاننا۔ اللہ کو آپ جتنا پہچانیے گا اتنا آپ کا ایمان بڑھے گا۔ اب اللہ کو آدمی کیسے پہچانے گا؟ اللہ کو تو دیکھا نہیں کسی نے، دنیا میں ہم دیکھ نہیں سکتے، تو اللہ کو ہم دیکھیں گے قرآن کے آئینے میں، اللہ کو ہم دیکھیں گے حدیث کے آئینے میں۔ قرآن تو بتا رہا ہے کہ اللہ کون ہے، آیت الکرسی بتا رہی ہے کہ اللہ کون ہے، قل هو اللہ احد بتا رہی ہے کہ اللہ کون ہے۔ تو جتنا آدمی اللہ کے بارے میں جانے گا اتنا اللہ سے ڈرے گا، اتنا اللہ کی تعظیم کرے گا، اتنا اللہ سے محبت کرے گا، اتنا اللہ پر بھروسہ کرے گا، اتنی اللہ سے امید لگائے گا۔ بلکہ بہت بڑے امام کا یہ قول ہے کہ من کان باللہ اعرف کان لہ اخوف، جو اللہ کو جتنا جانے گا، جتنا پہچانے گا، اتنا ہی زیادہ اللہ سے ڈرے گا۔ اللہ سے ڈرنا چاہتے ہو تو اللہ کو پہچانو۔ اور قرآن میں اللہ نے ایک جگہ بڑی عجیب بات کی، اور اس آیت کو میں آج تھوڑا سا کوٹ کرنا چاہتا ہوں۔ اس آیت کا ہم لوگ صحیح مطلب عام طور سے سمجھتے نہیں۔ سورہ فاطر کی آیت، اللہ نے فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کے بندوں میں علماء ڈرتے ہیں اللہ سے۔ کیا مطلب؟ جتنے ڈگری والے ہیں، لمبی ٹوپی والے ہیں، لمبے کرتا والے، بس وہی اللہ سے ڈرتے ہیں اور کوئی نہیں ڈرتا۔ کیا مطلب اس آیت؟ اس آیت کا مطلب یہ ہے، یہاں علماء کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو جاننے والا۔ ایک آدمی کے پاس ہو سکتا ہے کہ ڈگری ہو دنیا بھر کی، لیکن وہ اللہ کو نہ جانتا ہو، اور ایک آدمی کے پاس ہو سکتا ہے کہ بہت زیادہ ڈگری نہ ہو، لیکن جتنا اس نے قرآن پڑھا ہے، جتنا اس نے حدیث پڑھی ہے، اتنا وہ اللہ کو جانتا ہے اور اسی کے حساب سے اللہ سے ڈرتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کے بندوں میں علماء اللہ سے ڈرتے ہیں، یعنی اللہ کو جاننے والے، اللہ کو پہچاننے والے، اللہ کے بارے میں معلومات رکھنے والے۔ ہم لوگوں کے جو قرآن ملتا ہے عام طور سے، کبھی قرآن کھولیے تو قرآن کے شروع میں 99 نام لکھے رہتے ہیں، دیکھا ہے آپ نے؟ الملک، القدوس، السلام، المؤمن، المہیمن، الخالق، الباری، المصور، پورے 99 نام ہوتے ہیں، عام طور سے قرآن کے شروع میں لکھا رہتا ہے۔ یہ 99 نام جو اللہ کے ہیں، ان کی اہمیت پتہ ہے آپ کو؟ چلیے ایک حدیث سنا دیتا ہوں، بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں ان للہ 99 اسما 100 الا واحدہ من احصاها دخل الجنہ، اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، ایک کم 100 نام ہیں، جو ان کو گن لے وہ جنتی ہے۔ اللہ کے 99 ناموں کی جو گنتی کر لے وہ جنتی ہے۔ تو بڑا اچھا طریقہ ہے بھائی جنت میں جانے کا۔ قرآن کھولو، شروع میں 99 نام، چلو گنتی کر لو، 1 2 3 4 5 6 7 99 گنتی کر لو، جنتی ہو گئے۔ کیا مطلب ہے؟ اللہ کے نبی فرما رہے من احصاہا، اللہ کے 99 نام ہیں، جو ان کی گنتی کرنے وہ جنتی۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب گنتی کرنا نہیں ہے، گنتی تو کوئی نہیں کر سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہے، اچھا ایک بات اور بتا دوں، اللہ تعالیٰ کے یہ 99 نام جو عام طور سے ہم لوگ جانتے ہیں، کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ کے 99 ہی نام ہیں، نہیں، اللہ کے بہت سارے نام۔
اللہ کے اتنے نام ہو کہ ہمیں پتہ بھی نہیں. یہ 99 نام فیمس ہے، مشہور ہے، یہ عام طور سے ہم انہیں جانتے ہیں، ورنہ اللہ کے بہت سارے ایسے نام بھی ہیں جو ہمیں معلوم بھی نہیں ہے. تو ان 99 ناموں کی گنتی کر کے جنت میں چلا جائے گا کا مطلب یہ ہے کہ ان 99 ناموں کا مطلب سمجھ کے ان پر عمل کرے وہ جنت میں. مثال کے طور پر ہم یہ مانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رازق ہے، روزی دینے والا ہے، ساری کائنات کو وہی روزی دے رہا ہے. اب اس کا یہ مطلب ہے کہ ہمارے دل کے اندر کبھی حرام کمائی کھانے کا جذبہ نہ پیدا ہو. جب ہم نے یہ تسلیم کر لیا کہ روزی دینے والا اللہ ہے، رازق اللہ ہے، تو ہم حلال طریقے سے محنت کر کے کمائی کریں گے، حلال کاروبار کریں گے، حلال روزی کھائیں گے. جتنی روزی اللہ تعالیٰ نے اس رزاق نے، اس رازق نے ہمارے مقدر میں لکھی ہے، اتنی روزی ہمیں مل کر رہے گی. اب ظاہر سی بات ہے جو اللہ کو رازق مانے گا وہ حرام کاروبار نہیں کرے گا، وہ بے ایمانی نہیں کرے گا. اللہ کا ایک نام ہے وہاب، دینے والا. یہاں بولے من یشاء الناسا، وہ جس کو چاہے لڑکی دے دے، وہ یا بولے من یشاء الذکور، جس کو چاہے لڑکا دے دے، اور یزوجہم ذکرانا، جس کو چاہے ڈبل دے دے، لڑکا لڑکی دونوں دے دے. وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، جس کو چاہے اولاد سے محروم کر دے. اب جو آدمی اللہ کو وہاب مانتا ہے وہ کسی اور کے در پہ جا کے اولاد نہیں مانگے گا، وہ کسی اور کو اولاد دینے والا تسلیم نہیں کرے گا. اللہ کے ایک ایک نام پر غور کرتے چلے جائیے، ایمان بڑھتا جائے. اللہ تعالیٰ مقتدر ہے، قدرت والا ہے، پاورفل ہے. اب جو آدمی اللہ تعالیٰ کو پاورفل مانے گا وہ کسی اور کے پاور کو پاور سمجھے گا کیا؟ وہ کسی اور سے ڈرے گا؟ اللہ تعالیٰ عزیز ہے، غالب ہے، اس کی تدبیر کے آگے کسی کی تدبیر نہیں کرتی. دنیا والے اپنی پلاننگ کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اپنی پلاننگ ہوتی ہے. 1400 سال پہلے مکہ کے سردار ملک کے دارالندوا میں پلاننگ کر رہے تھے. کیا پلاننگ کر رہے تھے؟ دنیا کی سب سے خطرناک پلاننگ کر رہے تھے. ہمارے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرڈر کی پلاننگ ہو رہی تھی، آپ کو قتل کرنے کی پلاننگ ہو رہی تھی، آپ کو مار ڈالنے کا پلان بنایا جا رہا تھا. ادھر وہ اپنی پلاننگ کر رہے تھے، ادھر اللہ اپنے نبی کی طرف پیغام بھیج رہا تھا. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيَقْتُلُوكَ، اے میرے نبی یاد کرو تمہارے خلاف بڑے بڑے پلان بن رہے ہیں، تمہیں مارنے کی باتیں ہو رہی ہیں، تمہیں قید کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں، تمہیں مکہ سے نکالنے کی باتیں ہو رہی ہیں. اے نبی گھبرانا نہیں، ہم آپ کی حفاظت کریں. اور اللہ نے حفاظت. 10 لوگ تلوار لے کے کھڑے تھے، ننگی تلوار لے کے، کہ ادھر اللہ کے رسول نکلے اور آپ کا سر قلم کر دیا جائے، اور ان کی آنکھوں کے سامنے سے ہمارے نبی نکلے. تو اب جو آدمی اللہ کو عزیز مانے گا، اللہ کو مقتدر مانے گا، اللہ کو منتقم مانے گا، اللہ کی صفات کا مطلب سمجھے گا، وہ کسی اور سے ڈرے گا؟ وہ کسی اور سے کانپے گا؟ نہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں کی روشنی میں، اس کی صفات کی روشنی میں اللہ تعالیٰ کو پہچاننے سے بھی ہمارے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. دوسری چیز جس سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، علم حاصل کرنے سے، شریعت کے بارے میں علم حاصل کرنے سے، طلب علم سے بھی انسان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 18 کے اندر، شہید اللہ انہ لا الہ الا ھو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا ھو العزیز الحکیم. یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 18 ہے. اللہ فرما رہا ہے شہید اللہ، اللہ گواہی دے رہا ہے. اللہ کو گواہی دینے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن اگر اللہ کسی بات کی گواہی دے رہا ہے تو اللہ سے سچی گواہی کس کی ہو سکتی ہے؟ اللہ گواہی دے رہا ہے. کیا گواہی دے رہا ہے؟ انہ لا الہ الا ھو، کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں.
اس کے علاوہ کوئی عبادت کے معبود بنانے کے لائق نہیں ہے۔ اور اللہ کے ساتھ ساتھ یہ گواہی والملائکۃ، فرشتے بھی دے رہے ہیں، وہ فرشتے جو اللہ کے حکم سے پوری کائنات کا سسٹم چلا رہے ہیں۔ وَأُولُو الْعِلْمِ، اور فرشتوں کے ساتھ ساتھ یہ گواہی اہل علم دے رہے ہیں، علم والے دے رہے ہیں۔ دیکھ رہے ہیں اہل علم کا مقام، دیکھ رہے ہیں۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 18 ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی توحید کی جو گواہی دی ہے، اس گواہی میں فرشتوں کو شامل کیا ہے، اور فرشتوں کے ساتھ ساتھ اہل علم کو، علم والوں کو شامل کیا۔ یہ علم کا مقام ہے۔ قرآن کی ایک آیت اور ذکر کی، سورہ بنی اسرائیل کی سورہ اسراء کی آیت، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا بِهِ، اے نبی کہہ دیجئے ان کافروں سے کہ تم اس قرآن کے اوپر ایمان لاؤ چاہے مت لاؤ۔ ان الذین اوتوا العلم من قبلہ اذا یتلی علیہم یخرون للاذقان سجدا، ہمارے وہ بندے جن کو علم دیا گیا ہے، جن کو علم دیا گیا ہے، یعنی وہ یہودی علماء، وہ عیسائی علماء جو واقعی میں علماء ہیں، ان کے پاس تورات کا علم ہے، انجیل کا علم ہے، ان کے سامنے جب قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں یخرون للاذقان سجدا، وہ تو بیچارے وہ کھوڑوں کے بل گر گر کے روتے ہیں، چہرے کے بل گر گر کے روتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا سُبْحَانَ رَبِّنَا، اور وہ دعا کرتے کہتے کہ اللہ تو پاک ہے، ان کا وعد ربنا لمقولا، اے اللہ تیرا وعدہ سچا ہے، تیرا وعدہ پکا ہے۔ تو پتہ چلا کہ قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کے ان کے ایمان میں اضافہ ہو رہا ہے جو علم والے ہیں۔ اب یہاں علم سے مراد کیا ہے؟ شریعت کا علم ہے، قرآن کا علم ہے، حدیث کا علم۔ یہاں علم سے مراد انجینئرنگ کا علم نہیں ہے، میڈیکل سائنس کا علم نہیں ہے، دنیا کا علم نہیں، دین کا علم ہے۔ جتنا دین کا علم آدمی حاصل کرے گا اتنا اس کے ایمان میں اضافہ ہوگا۔ اب علم کی بات آئی ہے تو ایک حدیث آپ کے سامنے ایسی پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جس کے راوی امیر المومنین حضرت علی معاویہ رضی اللہ عنہ، اور یہ روایت آپ کو بخاری شریف ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ تعالی جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ دیتا ہے۔ دین کی سمجھ سب کو نہیں دیتا اللہ، یہ بات یاد رکھی جائے، اور جسے دین کی سمجھ نہیں دیتا اس کا مطلب اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ نہیں کرتا۔ بھلائی کا ارادہ جس کے ساتھ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ دیتا ہے، اور جسے دین کی سمجھ نہیں دیتا اس کا مطلب اس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ نہیں کرتا۔ بہت بڑی بات ہے۔ اگر کسی کو دین کی بات اچھی نہ لگے، قرآن کی آیتیں اچھی نہ لگے، نبی کی حدیثیں اچھی نہ لگے، اسلام کی باتیں اچھی نہ لگے، ایمان کی باتیں اچھی نہ لگے، اپنے ایمان کا حساب کرے، اپنے ایمان کا ٹیسٹ کرے، اپنے ایمان کا محاسبہ کرے۔ ایک حدیث اور اپنے سامنے رکھیے، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ حدیث کی کتاب مسند احمد میں یہ حدیث لائے ہیں، اور اس حدیث کے راوی حضرت ابو درداء ہے۔ حضرت ابو درداء کہتے ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا من سلک طریقا یطلب فیہ علما، جب کوئی بندہ کسی راستے میں نکلتا ہے اور علم حاصل کرنے کے لیے، طلب علم کے لیے نکلتا ہے، سلک اللہ لہ بہ طریقا من طرق الجنہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت کے راستے پہ چلا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کا ایک بندہ اگر علم حاصل کرنے کے لیے نکلا ہے، چاہے وہ اپنے محلے کی مسجد کے امام صاحب کے پاس جا رہا ہے، چاہے وہ اپنے مدرسے میں جا رہا ہے، کہیں بھی جا رہا ہے علم حاصل کرنے کے لیے، قرآن سیکھنے کے لیے، حدیث سیکھنے کے لیے، علم سیکھنے کے لیے جا رہا ہے، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں اس کا راستہ جنت کا راستہ ہے۔ وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ حَتَّى الْحِيتَانُ فِي جَوْفِ الْمَاءِ، اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ عالم کے لیے، علم دین حاصل کرنے والے کے لیے زمین و آسمان کی جتنی مخلوقات ہیں سب دعا کرتے ہیں، یہاں تک کہ پانی کی مچھلیاں بھی دعا کرتے کہ اللہ اس کی بخشش کرتے۔ پتہ ہے ایسا کیوں ہے؟ عالم کے لیے مچھلی دعا کر رہی ہے، مچھلی کا کیا فائدہ ہے بھائی؟ عالم اگر علم حاصل کر رہا ہے، ایک آدمی اگر علم حاصل کر رہا ہے تو بادل کا کیا فائدہ ہے، زمین کا کیا فائدہ، آسمان کا کیا فائدہ، پانی کا کیا فائدہ، ہوا کا کیا فائدہ؟ اللہ کے نبی کہہ رہے پوری مخلوقات، زمین و آسمان کی تمام چیزیں اس کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ وجہ یہ ہے
کہ जिस दिन रूए जमीन पर एक भी आलिम नहीं बचेगा, और आलिम से मुराद अल्लाह को जानने वाला है। जिस दिन जमीन पर एक भी आलिम नहीं बचेगा उसी दिन कयामत आ जाएगा। तो मछली भी दुआ करे कि अल्लाह इस आलिम की तुम मग़फ़िरत कर दे, इसकी बख्शिश कर दे, इसलिए कि इनके वजूद से जब तक ये मौजूद है तब तक ये कायनात मौजूद है। बहुत बड़ी बात है, इल्म का मकाम है। उसके बाद अल्लाह के नबी फरमाते हैं व इन्नल उलमा वरसतुल अंबिया, और उलमा नबियों के वारिस हैं। व इन्नल अंबिया लम युवरिसु दीनारन वला दिरहमा, और अल्लाह के जितने अंबिया है, जितने नबी आए, जितने रसूल आए, वो दुनिया में रुपया पैसा छोड़ के नहीं है। उनकी वरासत दौलत नहीं है, उनकी वरासत दीनार नहीं है, उनकी वरासत दिरहम नहीं है। हमारे प्यारे आका, हमारे प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया से गए तो बहुत दौलत छोड़ के गए, बहुत जमीन जायदाद छोड़ के गए। अरे आपकी वफात के टाइम आपकी जरा एक यहूदी के घर गिरवी रखी थी, उससे घर का अनाज आया था। ये गुर्बत की आलम थी। अल्लाह के जितने नबी आए, जितने अंबिया किराम आए, उनकी वरासत दीनार नहीं है, दिरहम नहीं है, रुपया नहीं है, पैसा नहीं है, दौलत नहीं है। क्या है? इल्म है। उन्होंने तो शरीयत का इल्म छोड़ा है, नहीं उनकी वरासत। और उनकी वरासत को पकड़ा किसने? थामा किसने? उलमा ने थामा। अल्लाह के नबी कहते हैं फमन नखज़हु अखज़ बिहज़्ज़िन वाफ़िर, जिसने इस वरासत को संभाल लिया, जिसने नबियों की वरासत को संभाल लिया, जो आलिम बन गया, जिसने इल्म दीन की तलब अपने अंदर पैदा कर ली, बड़ा खुशनसीब है, बड़ा किस्मत वाला है। अब यहाँ एक बात की वजाहत मैं ये भी करूँ कि बार बार जो आलिम का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा है, इससे आप लोग ये दिल छोटा ना करें, अरे ये तो भाई जो मौलाना लोग हैं, जो उलमा लोग हैं, बस उन्हीं की बात नहीं। जब शरीयत में इल्म की बात बोली जाए तो इल्म से मुराद इल्म के अलग अलग दायरे हैं। मस्जिद में छोटा सा प्रोग्राम हो रहा है, 1 घंटे का, 1.5 घंटे का, ये 1-1.5 घंटे की भी क्लास है। यहाँ आपके सामने कुरान की आयतें पढ़ी जा रही है, नबी की हदीस पढ़ा जा रही है, यहाँ इल्म बांटा जा रहा है। यहाँ से आप इल्म लेके जाएंगे। तो जहां जितनी देर आप आए तो ये आप इल्म के रास्ते ले आए। आपके लिए मछली दुआ कर रही है, आप अपने घर से मस्जिद तक चल के आए इल्म हासिल करने के लिए, जन्नत के रास्ते पे चल के आए। जितनी इल्म की हदीसें हैं वो आपके ऊपर भी फिट होंगी। तो ये बात याद रखिए कि जितना आप इल्म हासिल करेंगे, अल्लाह के रसूल के बारे में जानेंगे, अल्लाह के बारे में जानेंगे, दीन के बारे में जानेंगे। आज लोग जानना नहीं चाहते। इतना हमारा दिमाग इतना कारोबारी बन गया है, इतना दुनियादार बन गया है कि हम दीन के बारे में जानना नहीं चाहते। मोटी मोटी बातें लोगों को मालूम नहीं है, लोग पूछना नहीं चाहते, शर्माते हैं। वजू का तरीका बार बार मिंबर से बयान किया गया, लेकिन वजू का तरीका गलत करने वाले आज भी गलत कर। किसी को फिक्र नहीं है कि जब मेरा वजू सही नहीं तो नमाज सही नहीं। नमाज में कितने लोगों को देखता हूँ सज्जा कर रहे हैं, नाक उठी है, नाक का जमीन से कटा रहना कंपलसरी है, नाक माथे में शामिल है। माथा आपका जमीन पर है और नाक जमीन पर नहीं, सज्जा नहीं हो रहा है आपका। लेकिन है जिसकी नाक उठी है वो दुखी गई, सज्जा न हो भला। रफा यदैन करने का तरीका बार बार बताया गया कि भाई बहुत ऊंचा भी नहीं उठाना, बहुत नीचा भी नहीं उठाना, एक इत्तेदाल होना चाहिए, मूढ़ों के बराबर या कालों के बराबर होना चाहिए। अब कोई तो इतना ऊंचा उठा रहा है तो उठा ही नहीं रहा है, ऐसा लग रहा है कि बस उसको इतना भारी गुजर रहा है। तो लोग इल्म दीन के बारे में सेंसिटिव नहीं है। दीन हमारी नजर में दूसरे नंबर की चीज है, पहले नंबर पर दुनिया है। इसलिए हम दीन के बारे में बहुत सेंसिटिव नहीं है। कितने लोगों को गुस्ल का तरीका नहीं मालूम, कितने लोगों की नमाज गलत हो रही है, कितने लोग बिदात और खुराफात में मुब्तला हैं, कितने लोगों को शिर्क और तौहीद का मतलब नहीं मालूम और सीखना भी नहीं चाहते, जानना भी नहीं चाहते। अल्लाह के बंदो, जानो, सीखो, इल्म हासिल करो। खबर के अंदर 3 ही सवाल होगा। न ये पूछा जाएगा कि कितना मकान बनाया, न ये पूछा जाएगा कितना पैसा कमाया, न ये पूछा जाएगा कितनी तुम्हारी औलाद थी। 3 ही सवाल पूछा जाएगा। मन रब्बू का, मा दीनों का, मा तकून फीहा। अल्लाह के बारे में पहला सवाल किया जाएगा तेरा रब कौन है, दूसरा सवाल पूछा जाएगा तेरा दीन क्या है, तीसरा सवाल पूछा जाएगा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तुम क्या जानते हो। यही 3 सवाल किए जाए। अब इन तीनों सवाल का जवाब जाहिर सी बात है कि हिंदी अखबार में तो मिलने वाला नहीं।
इन तीनों सवालों का जवाब मैगजीन में तो मिलने वाला नहीं, इन तीनों सवाल का जवाब आपको कुरान और हदीस में मिलेगा, इल्म दीन के अंदर मिलेगा। लिहाजा इल्म दीन हासिल करते चले जाइए, ईमान की चार्जिंग बढ़ती चली जाएगी, ईमान में इजाफा होता है। नंबर 3, तीसरी चीज, ईमान को बढ़ाने वाली, ईमान में इजाफा करने वाली तीसरी, अल्लाह की इस कायनात पर, इस यूनिवर्स पर गौर कीजिए। अल्लाह की जमीन पर गौर कीजिए, अल्लाह के आसमान पर गौर कीजिए, अल्लाह की नेमतों पर गौर कीजिए। अल्लाह की नेमतों पर गौर करने से, उसकी कायनात पर गौर करने से भी आपका ईमान बढ़ेगा। इन्न फी खल्क़िस समावाति वल अर्दि वख्तिलाफिल लैलि वन नहारि लआयातिन लिउलिल अलबाब। सूरह आल इमरान की आयत। मेरे बंदो, जरा इस जमीन के ऊपर तुम गौर करो, जरा इस आसमान के ऊपर तुम गौर करो, जरा रातों दिन के आने जाने पर तुम गौर करो, जरा मौसमों की चेंजिंग के ऊपर तुम गौर करो। तुम गौर करोगे तो अकलमंदों को, अकल वालों को, दिमाग वालों को, अकलमंद लोगों को बड़ी बड़ी निशानियां मिलेंगी। ये कायनात भी हमारे ईमान की चार्जिंग बढ़ा सकती है। कितने बड़े बड़े साइंसदान हैं जिन्होंने साइंस का इल्म हासिल किया, उसके बाद जब उन्होंने कुरान का मुताला किया तो सोचने को मजबूर हो गए कि 1400 साल पहले कुरान साइंस की बात करता है। 1400 साल पहले कुरान बता रहा है कि बच्चा मां के पेट में कौन कौन से स्टेज से गुजरता है। उसको एम्ब्रियोलॉजी बोलते हैं, इल्म जनीन बोलते हैं, जो बच्चे की पैदाइश का इल्म होता है। कुरान कहता है कि जब बच्चा मां के पेट में होता है तो पहले जो है वो अलका होता है, पहले नुत्फा होता है, मनी का एक खतरा, उसके बाद अलका होता है, उसके बाद मुज़गा होता है, उसके बाद उसके ऊपर गोश्त चढ़ाया जाता है। वो जो पूरा प्रोसेस कुरान ने बताया है। एक बहुत बड़े मशहूर साइंसदान ने जो एम्ब्रियोलॉजी के माहिर थे, इल्म जनीन के माहिर थे, उन्होंने जब अपनी तहकीक के रोशनी में जब कुरान का मुताला किया तो उन्हें ये कहना पड़ा कि ये इंसान का कलाम नहीं है। तो गौर करो कायनात के ऊपर। अल्लाह ने तो कुरान में कह दिया है, वफी लर्ज़ि आयातुन लिलमुक़िनीन वफी अनफुसिकुम अफ़ला तुबसिरून। सूरह ज़ारियात की आयत कि जमीन के अंदर, कायनात के अंदर यकीन करने वालों के लिए, ईमान वालों के लिए बड़ी निशानियां है। वफी अनफुसिकुम, और तुम्हारे अपने अंदर, तुम्हारे शरीर के अंदर, अगर अपने ऊपर आदमी गौर करे। अब एक मामूली बात आपको बता रहा हूं, ये जो हमारी उंगलियां हैं, ये उंगलियों पर जो निशानात हैं, फिंगर प्रिंट, हर आदमी की उंगली पर निशान है, किसी की उंगली प्लेन नहीं है, सबकी उंगली पे निशान है। ये निशान हर आदमी का दूसरे से अलग है। दुनिया में कोई 2 आदमी भी ऐसे नहीं है कि जिनकी उंगली का निशान सेम हो, जिसके फिंगर प्रिंट सेम हो। हर आदमी के अलग अलग। और आप लोग तो जानते हैं माशाल्लाह, पढ़े लिखे लोग हैं, मोबाइल और इंटरनेट चलाने वाले लोग हैं, कि आज जो है क्राइम की दुनिया में, जुर्म की दुनिया में, एक चोर अगर चोरी करके चला जाता है तो उसके फिंगर प्रिंट, उसकी उंगलियों के निशान से पकड़ लिया जाता है कि कौन चोर है। वो जो सामान टच करता है, छूता है, इसीलिए जो बहुत अकलमंद और होशियार चोर होते हैं वो दस्ताना पहन के चोरी करते हैं, वो पहले से पैकिंग कर लेते हैं। तो ये जो फिंगर प्रिंट का फर्क है, कुरान ने 1400 साल पहले ये भी बताया। अया सबुल इंसान वल्लन नजमा इज़ामा बला कादिरीना ला अन नुसव्विया बनाना। ऐ इंसान, क्या तू ये समझता है कि तेरे मरने के बाद तेरी हड्डियों को हम दोबारा कैसे जोड़ेंगे, तेरी हड्डियों को दोबारा कैसे जिंदा करेंगे? ऐ इंसान, हम तो तुझे दोबारा जिंदा करके रहेंगे। अरे हम तो तुझे जिंदा इस तरीके से करेंगे, बला कादिरीना ला अन नुसव्विया बनाना, हम तो तेरी उंगलियों के पोर भी तेरे ही लौटाएंगे, तेरे फिंगर प्रिंट भी तेरे ही लौटाएंगे, किसी और के नहीं लौटाएंगे। अब्दुल गफ्फार साहब की उंगलियों के निशान की जगह उन्हीं के निशान लेंगे। वो इमरान साहब से चेंज नहीं होने वाले, अब्दुल अलीम साहब से चेंज होने वाले, सबके अलग अलग ही होंगे। कयामत के दिन जब अल्लाह हमको दोबारा उठाएगा तो हमारे ही फिंगर प्रिंट के साथ उठाएगा। ये अल्लाह की कुदरत है, ये अल्लाह का काम है। तो कायनात के ऊपर गौर करो। सनुरीहिम आयातिना फिल आफाक,
ہم تمہیں اپنی نشانیاں اس کائنات میں، اس یونیورس میں، اس زمین میں، اس آسمان میں دکھائیں گے، وفی انفسہم، اور تمہارے اندر بھی دکھائیں گے، حتی یتبین لہم انہ الحق، اور تمہیں سمجھ میں آ جائے گا کہ ہاں حق وہی ہے، اللہ کی بات صحیح ہے، اللہ کا کلام سچا ہے۔ لیکن غور تو کرو، غور تو کرو۔ تو زمین و آسمان پر غور کرنے سے بھی ہمارے دماغ کی فرق کھلے اور ہمارے ایمان میں اضافہ ہوگا۔ نمبر 4، ایمان کی چارجنگ میں اضافہ کرنے والی چوتھی چیز، قرآن مجید، اللہ کی کتاب، اس کو پڑھیے، اس کی تلاوت کیجیے، اور اس لائق بھی نہیں ہے تو کم سے کم قرآن کی تلاوت کسی اچھے قاری کی آواز میں اس کو موبائل پر ٹیپ وغیرہ پہ چالو کر کے سنیے۔ قرآن سننے سے بھی ایمان بڑھتا ہے، قرآن پڑھنے سے بھی ایمان بڑھتا ہے۔ سورہ انفال کی 2 نمبر کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا۔ میرے ایمان والے بندے تو وہ ہیں الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب ان کے سامنے اللہ کا نام لیا جاتا ہے، جب ان کے سامنے اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو ان کے دل کانپ جاتے ہیں، ان کے دل لرز جاتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، اور جب ان کے سامنے اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہے، جب قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہے، زادتہم ایمانا، تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنے پروردگار کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ آتا ہے، سعودی عرب کا چینل ٹی وی پہ آ رہا ہے، ذرا کبھی چالو کر کے دیکھیے، امام صاحب تراویح پڑھا رہے ہیں، شیخ عبد الرحمان الطویس، شیخ شرائع، کوئی بھی قاری اچھے قاری ہیں، اور ظاہر سی بات ہے حرم کے قاری تو ماشاء اللہ پوری دنیا میں ان کو سلیکٹ کیا جائے۔ اب وہ قرآن پڑھ رہے ہیں، جہنم کی آیتیں آ رہی ہیں، عذاب کی آیتیں آ رہی ہیں، امام صاحب رو رہے ہیں، اور امام صاحب کے پیچھے پبلک بھی ایک اچھی تعداد میں، بڑی تعداد میں پبلک بھی رو رہی ہے۔ اس میں افریقہ کا کالا بھی ہے، اس میں امریکہ کا گورا بھی ہے، اس میں انڈیا پاکستان والے بھی ہیں، دنیا بھر کے لوگ ہیں، عربی جاننے والے بھی ہیں، نہیں جاننے والے بھی۔ ان کو مطلب نہیں معلوم کہ یہ مولوی صاحب کیا پڑھ رہے ہیں، امام صاحب کیا پڑھ رہے ہیں، لیکن قرآن کی آیت کے اندر ایسا اثر ہے، ایسی کشش ہے، اب دل کو ایسا اپیل کر رہا ہے یہ قرآن، کہ اچھا قاری جب قرآن پڑھتا ہے تو دل کو اپیل کرتا ہے، دل لرزنے لگتا ہے، کہ انسان کی آنکھوں سے آنسو آٹومیٹک بہنے لگتے ہیں۔ یہ قرآن کا کمال ہے، اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ یہ قرآن کوئی معمولی کتاب نہیں ہے۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل، اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ کے اوپر بھی نازل کر دیتے، لرأيته خاشعا متصدعا، تو تم دیکھتے کہ وہ پہاڑ بھی اللہ کے ڈر سے ریزہ ریزہ ہو جاتا، اللہ کے خوف سے چور چور ہو جاتا۔ یعنی گویا قرآن کی یہ آیت ہمیں بتا رہی ہے کہ ہمارے دل اب پہاڑوں سے بھی زیادہ گہرے گزرے ہو گئے۔ ظاہر سی بات ہے انسان کا دل تو گھوٹ کر رکھتا ہے، نرم رہتا ہے۔ اب اگر قرآن کے اندر اتنا اثر ہے کہ قرآن کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے کہ پہاڑ پر بھی نازل کر دے تو پہاڑ پھٹ جاتا ہے، اور ہمارے دلوں پر قرآن کا کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے، اس کا مطلب کہ ہمارے دل بڑے سخت ہو گئے، بڑے کٹر ہو گئے، بڑے کٹھور ہو گئے۔ تو قرآن کے اندر ایک اثر ہے، قرآن پڑھنے سے، قرآن پر غور کرنے سے انسان کا ایمان بڑھتا ہے۔ سورہ زمر کے اندر اللہ نے فرمایا اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ، اللہ نے کتاب نازل کی ہے جو سب سے بہترین کتاب ہے، متشابہہ، ملتی جلتی آیتیں ہیں اس کے اندر۔ اب حافظ لوگ بیچارے پریشان ہو جاتے ہیں۔ آدم علیہ السلام کا واقعہ قرآن میں 5-6 جگہ آیا ہے، تھوڑے تھوڑے فرق کے ساتھ، سورہ بقرہ میں بھی ہے، سورہ کہف میں بھی ہے، سورہ بنی اسرائیل میں بھی ہے۔ اب وہ حافظ لوگ بیچارے متشابہات میں کبھی کبھی پریشانی ہوتی ہے۔ یہ قرآن کا کمال ہے کہ قرآن کے اندر ایک ہی واقعے کو الگ الگ انداز سے کئی بار بیان کیا، اور مثانیہ، قرآن کی آیتیں بار بار پڑھی جاتی ہیں۔ ظہر میں بھی قرآن پڑھا جا رہا ہے، عصر میں بھی پڑھا جا رہا ہے، مغرب میں، عشاء میں، فجر میں، تراویح میں، تہجد میں، جلسوں کے اندر تلاوت ہوگی، بار بار دہرائی جا رہی ہے قرآن کی۔
तक़शइरु मिन्हु जुलूदुल्लज़ीन यख़शौना रब्बहुम, और कुरान की आयतें सुनकर उन लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते, उनके रोए खड़े हो जाते जो अल्लाह से डरते, जो अपने परवरदिगार से डरते। ये बात है, जिसके दिल में अल्लाह का डर होगा, कुरान पढ़ के कुरान सुन के उसके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, उसके रोए खड़े हो जाएंगे। और जब रोंगटे खड़े हो जाएंगे सुम्मा तलीनु जुलूदुहुम व क़ुलूबुहुम इला ज़िक्रिल्लाह, फिर आदमी ऑटोमेटिक अल्लाह को याद करने लगेगा, अल्लाह की तरफ उसका रुझान हो जाएगा। तो कुरान पढ़िए मेरे भाई, कुरान की तिलावत को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाइए। मैं ये नहीं कहता कि आप रोजाना 5 पारे पढ़िए, 4 पारे पढ़िए, 1 पारे पढ़िए, 2 पारे पढ़िए। मैं कहता हूँ 3 आयतें पढ़ सकते हो, 3 आयतें पढ़िए, लेकिन गौर से पढ़िए, समझ के पढ़िए। देखिए तो सही आपका परवरदिगार आपसे क्या कह रहे हैं। हम लोगों ने बड़ा अच्छा तरीका निकाला है, रमजान आता है सब गुस्तान में से गिलास में से कुरान निकलता है। अब चूंकि रमजान में रोजा रखे लिए फाजिल औकात भी है, क्योंकि रमजान में रात में जागते हैं, दिन में सोते हैं जोहर तक। अब रमजान में जोहर के बाद न खाली है तो बैठ के कुरान पढ़ रहे हैं। उसके बाद जब रमजान खत्म होता है तो उस कुरान को उतनी ही हिफाजत के साथ लपेट के रख देते हैं, दोबारा तो वो अगले साल रमजान नहीं उतरेगा वहां से। मेरे भाइयों, हम कुरान के साथ बहुत बड़ा जुल्म है और कल क़यामत के दिन हमें जवाब देना। वक़ाल रसूल या रब्ब इन्न कौमी इत्तख़ज़ू हाज़ल कुरान महजूरा, क़यामत के दिन रसूल कहेंगे कि अल्लाह मेरी कौम ने इस कुरान को छोड़ दिया। और अल्लामा इक़बाल ने कभी कभी बड़े पते की बात कही अपनी शायरी में, कहा है कि वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ से मुसलमान होकर और हम खार हुए, खार का मतलब जलील, अपमानित, इंसल्टेड, और हम खार हुए तारीख़ कुरान होकर। जितनी जिल्लत है, रुसवाई है, बर्बादी हमारी कुरान को छोड़ने की वजह से, कुरान को हमने छोड़ दिया। तो ईमान के इसके अंदर इजाफा करने वाली चौथी चीज है ये कुरान। नंबर 5, पांचवी चीज जिससे ईमान में इजाफा होता है, अल्लाह का ज्यादा से ज्यादा जिक्र किया जाए। अब यहां तो यही मसला आज तक तय नहीं हो पाया है कि दुआ में हाथ उठाना चाहिए कि नहीं उठाना, इसी भी झगड़े हो गए। ऐसी रूहानियत का जनाजा हमारे यहाँ से निकला कि हम जितनी देर मस्जिद में आए उतनी ही देर हमें अल्लाह याद है, बस बाकी जिंदगी में हम कितना अल्लाह के आगे हाथ फैलाते, कितना अल्लाह को याद करते, हम सब अपने गिरेबानों में झांके अपना जायजा लें। कुरान और हदीस में बार बार कहा गया है उज़्कुरुल्लाह, अल्लाह को, अल्लाह का जिक्र करो, अल्लाह को याद करो। मुझे बताओ कि कितना हम लोग अल्लाह को याद करते हैं। बस नमाज पढ़ लिया, हो गया, हक अदा हो गया, हो गए पहलवान, हम फरीज़ा अदा कर लिया हमने, चलो अल्लाह को याद करें। अरे अल्लाह तो कह रहा है, सूरह जुमा के अंदर हम लोग पढ़ते हैं, जुमा की नमाज में भी आप सुनते होंगे यह कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुअह फसअू इला ज़िक्रिल्लाह, ऐ ईमान वालों, जुमा के दिन जुमा की अज़ान हो जाए, अल्लाह के जिक्र की तरफ दौड़ो। यानी जुमा की नमाज को, जुमा के खुतबा को, जुमा की खुतबे में जो बातें और ये सबको अल्लाह का जिक्र कहा है। अल्लाह ने कहा कि अज़ान हो जाए, भागो दौड़ो अल्लाह के जिक्र की तरफ। फ़इज़ा क़ुज़ियतिस सलातु फंतशिरू फिल अर्ज़, नमाज खत्म हो जाए जुमा की, अब जमीन में फैल जाओ। वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह, अपने अपनी रोजी रोटी में लग जाओ, अपने कारोबार में लग जाओ, अल्लाह की रोजी को तलाश करो। लेकिन अल्लाह की रोजी को तलाश करने में इतने मगन मत हो जाओ कि अल्लाह को बोलो वज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन वज़्कुरुल्लाह कसीरा, और अल्लाह को ज्यादा से ज्यादा याद करो। हम लोग अल्लाह को कितना याद करते हैं। दावत खाने जाते हैं हम लोग, दावत खाने के बाद कहते हैं हाजी साहब आपका मुर्गा बड़ा अच्छा था, रोटी आपने बड़ी अच्छी मंगवाई, कहाँ से मंगवाई रोटी आपने, चावल आपका बड़ा अच्छा था, गाजर का हलवा आपका बड़ा अच्छा था। किसी को इतनी तौफीक नहीं होती कि दावत खाने के बाद अल्लाह के नबी ने एक दुआ बताई है, वो दुआ पढ़ दे, अल्लाहुम्मा बारिक लहुम फीमा रज़क़तहुम वग़फ़िर लहुम वरहुम, ऐ अल्लाह इनकी रोजी में बरकत दे दे, इनकी बख्शिश कर दे, इनके ऊपर रहमत फरमा। खाना खा के हम लोग दस्तरखान से उठते हैं तो बीवी की तारीफ करते हैं, अगर खाना अच्छा बना है, खाना खराब बना है तो बीवी को 2-4 बातें सुना देते हैं। कभी ये नहीं होता कि हम खाना खाने के बाद की जो दुआ अल्लाह के नबी ने बताई है, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतमनी व सक़ानी, क्या इसी तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह हम्दन कसीरन तय्यबन गैर मक़ीन वला मुवद्दिन, ये तमाम दुआएं जो अल्लाह के नबी ने बताई वो हमें याद भी नहीं है।
सुबह सुबह जब हम तैयार होते हैं, नहा धो के बाल झाड़ते हैं, कंघी के सामने आधा घंटा तक खड़े रहते हैं, क्रीम लगाते, पाउडर लगाते, कभी दिल में ये ख्याल नहीं आता कि वो दुआ भी पढ़े जो हमारे नबी ने हमें सिखाई है, अल्लाहुम्मा हस्सिन खुल्की कमा हस्सनता खल्की। ऐ अल्लाह मेरे अखलाक को भी खूबसूरत बना दे। ऐ अल्लाह मेरा चेहरा तो खूबसूरत है, मेरी सूरत तो खूबसूरत है, मेरी सूरत तो खूबसूरत है, मेरी सीरत को भी खूबसूरत है। मेरे भाइयों, अगर हम अल्लाह के नबी की दुआओं को याद करें, अल्लाह के नबी के जो अज़कार हैं उनको अपनी जिंदगी का वजीफा बना लें, हमारे ईमान में इंशाअल्लाह बढ़ोतरी होगी, कटौती नहीं होगी। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। आज लोग दिल का सुकून हासिल करने के लिए, दिल को सुकून पहुंचाने के लिए कोई ड्रग का आदी है, कोई गुटखा खा रहा है, कोई शराब पी रहा है, कोई हीरोइन के नशे में गिरफ्तार है। अरे अल्लाह के जिक्र से बड़ी सुकून की कोई चीज, दिल को सुकून पहुंचाना है। अल्लाह का वादा है कि अल्लाह के जिक्र को अपने आप को अल्लाह के जिक्र का आदी बना। अल्लामा इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह ने एक जगह लिखा है कि बंदे के दिल के लिए अल्लाह का जिक्र वैसा ही है जैसे मछली के लिए पानी। मछली को पानी में से निकाल दो तो जिंदा रहेगी? बोलो, मछली मर जाएगी। दिल में अगर अल्लाह का जिक्र नहीं है, अल्लाह को ये दिल याद नहीं करता है, ये दिल मुर्दा है, दिल की रूह निकल गई। दिल के अंदर जिंदगी तभी तक है जब तक ये दिल अल्लाह को याद करता है। अल्लाह के नबी ने बुखारी शरीफ के हदीस में फरमा दिया कि मसलुल लज़ी यज़कुरुल्लाह व मसलुल लज़ी ला यज़कुरुल्लाह मसलुल हय्य वल मय्यित। जो आदमी अल्लाह को याद करता है वो जिंदा है, जो नहीं याद करता है वो मुर्दा है। उसके अंदर जान तो है लेकिन हकीकत में मरा हुआ है। तो अल्लाह को ज्यादा से ज्यादा याद करो, इससे भी हमारे ईमान में इजाफा होगा। नंबर 6, छठी चीज इससे ईमान में इजाफा होता है। अल्लाह का फजल करम है कि हम सब लोग मुसलमान हैं और हमें ये दावा है कि हमें अपने रसूल से बड़ी मोहब्बत है। लेकिन मौलाना इमरान साहब ने एक हदीस पर पूरी तकरीर कर दी। उस हदीस को आपने गौर से सुना? उस हदीस में अल्लाह के नबी ने क्या बात कही? एक बड़ी अजीब बात की है। मैं हदीस रिपीट कर देता हूँ, आप हदीस सुनिए, मैं रिपीट कर देता हूँ। बुखारी और मुस्लिम की हदीस, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, सलासुम मन कुन्न फीही वजद बिहिन्न हलावतल ईमान। 3 चीजें अगर तुम्हारे अंदर पैदा हो जाए तो तुम ईमान की मिठास को पालोगे। ईमान की मिठास को पालोगे। क्या मतलब है ईमान की मिठास? ईमान के अंदर भी कोई मिठास है क्या? कोई टेस्ट है क्या? कोई जायका है क्या? कोई स्वाद है क्या? ईमान के अंदर स्वाद है। ईमान के अंदर अगर जायका न होता, टेस्ट न होता, मिठास न होता तो बिलाल हबशी को क्या पड़ी थी कि अरब की चिलचिलाती हुई धूप में गर्म तपती हुई रेत से लिटाया गया है, सीने पर गर्म पत्थर रखा गया है और उमैया बिन खल्ब कह रहा है कि ऐ बिलाल कह दो कि मेरे लात और उज़्ज़ा सच्चे हैं और मोहम्मद का रब झूठा है, हम तुम्हें छोड़ देंगे। और बिलाल पत्थर के नीचे दबा हुआ भी उसी हाल में कह रहा है कि नहीं, अहद मेरा रब एक है, अहद मेरा अल्लाह एक है, अहद मेरा परवरदिगार एक है। बिलाल को ईमान की मिठास मिल गई। अगर इस ईमान के अंदर कोई मिठास न होती तो क्या बात थी कि हजरत अम्मार के सामने, हजरत यासिर के सामने, एक माँ एक बेटे के सामने उसकी माँ को, एक बीवी के, एक शौहर के सामने उसकी बीवी को नंगा करके अबू जहल बेदर्दी से शहीद कर रहा है और वो औरत उस तक नहीं करती है, अल्लाह की राह में अपनी जान कुर्बान कर देती है। ये ईमान की मिठास थी। ये ईमान की मिठास थी कि साहबे किराम ने घर बार वतन बाल बच्चे रिश्तेदार सबको इस्लाम के लिए कुर्बान किया। ये ईमान की मिठास थी कि मदीना के अंसारियों ने मक्का के मुहाजिरों को अपने घर में पनाह दी, अपनी प्रॉपर्टी में हिस्सा दिया, अपने घर मकान में हिस्सा दिया, अपनी खेती में हिस्सा दिया। जबकि मदीना के लोग अलग थे, मक्का के लोग अलग थे, दोनों अलग अलग कौम थी, अलग अलग कल्चर था, अलग अलग इलाका था। मदीना के लोग हमेशा खेती करते थे, मक्का के लोग हमेशा बिजनेस करते थे। दोनों जगह का माहौल अलग था, दोनों जगह का कल्चर अलग था, कोई रिलेशन नहीं, कोई रिश्तेदारी नहीं, लेकिन वो ईमान का जायका था, वो ईमान की मिठास थी, वो ईमान का रिश्ता था, वो नबी कायनात की मोहब्बत थी। इससे दोनों को जोड़ तो 3 चीजें पैदा करनी थी, ये मिठास आपके अंदर भी पैदा हो। कौन सी 3 चीजें? नंबर 1, अय्यकून अल्लाहु व रसूलुहु अहब्ब इलैहि मिम्मा सिवा। ईमान की मिठास अपने अंदर पैदा करना है, पहला काम ये करो
کہ اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ کسی چیز سے محبت نہیں ہونی. نمبر 1 پہ اللہ اور اس کے رسول. کاروبار کر رہا ہے, گدی پہ گیا, فیگر والی ساڑی دلوانے کا آرڈر مل رہا ہے, منافع بھی زیادہ مل رہا ہے, پروفٹ زیادہ ہے, منڈی کی مارکیٹ ہے, کسی کا پاور لوم چل نہیں رہا, میرا چلے گا, سب کچھ ہے, بال بچے پریشان ہیں, گھر میں جھگڑے ہو رہے ہیں, روز کا خرچہ ہے, لیکن نہیں حرام کام میں نہیں کرتا. یہ مزاج اگر ہے, جاڑے کا دن ہے, فجر کی اذان ہو رہی ہے, ناپاک ہے, غسل کر کے نہا کے ٹھنڈے پانی میں پریشانی برداشت کر کے وہ آتا ہے, فجر کی نماز پڑھتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نماز زیادہ ضروری ہے. اگر یہ مزاج ہے, ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواه, اللہ اور اس کے رسول کی محبت تمام چیزوں سے بڑھ کے ہو جائے. حضرت ابو بکر کا واقعہ آپ دیکھیں, غار ثور کے اندر تمام سوراخوں کو بند کر دیا, ایک سوراخ بچا ہے پیر کے انگوٹھے سے بند کر دیا, اور کہا ہے اللہ کے نبی تشریف لائیے, میری گود میں رکھے, سر رکھ کے سو جائے. اللہ کے نبی سو گئے, اور اس سوراخ کے اندر ایک زہریلا جانور حضرت ابو بکر کو ڈس رہا ہے. حضرت ابو بکر کو تکلیف ہو رہی ہے, درد ہو رہا ہے, مگر نبی کائنات میری گود میں سو رہے ہیں. نبی کائنات کے آرام میں خلل پڑے گا, اگر میں ہلوں گا, میں حرکت کروں گا, میں روؤں گا, میں چلاؤں گا. نبی کئی دن کے تھکے ہارے ہیں, نبی کئی دن کے جاگے ہیں, نبی کے آرام میں خلل پڑے. حضرت ابو بکر تکلیف برداشت کرتے, لیکن تکلیف برداشت کرنے کے بعد بھی ہے تو انسان, ہے تو ہماری اور آپ کی طرح ہڈی اور گوشت انسان. تکلیف ہوئی, آنکھوں سے آنسو گرے, گرم گرم آنسو محضوب کبریا کے رخسار پر, آپ کے گالوں پر گرے. اللہ کے نبی کی نیند کھلی. کہا ابو بکر کیا بات ہے؟ کہا ہے اللہ کے نبی لگ رہا ہے کوئی جانور ڈس رہا ہے. یہ محبت تھی. ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواه, اللہ اور اس کے رسول کی محبت ایک نمبر پہ ہے. اپنے نفس کی قربانی, اپنے جان کی قربانی, اپنے مال کی, اپنے بال بچوں کی, تمام چیزوں کا نمبر دوسرا ہے. سب سے اوپر اللہ اور اس کے رسول کی محبت. یہ جذبہ اگر پیدا ہو جائے, ایمان میں اضافہ ہو جائے. ایمان کی مٹھاس پیدا کرنی ہے تو اللہ کے رسول فرمانے 3 چیزیں اپنے اندر پیدا کر لو. نمبر 1 کہ اللہ اور اس کے رسول سے بڑھ کے کسی اور چیز سے محبت لاؤ. نمبر 2 وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ, اور دوسری چیز یہ ہے کہ آدمی محبت کا معیار اللہ سے بنائے. آج ہم امام بخاری کا نام بڑے ادب سے لیتے ہیں. امام بخاری سے کوئی رشتہ ہے کیا ہمارا؟ امام بخاری نے ہمیں کچھ کھانے پینے کو دے دیا کیا؟ لیکن آج امام بخاری کا نام لیتے, امام ابو حنیفہ کا نام لیتے, امام مالک کا نام لیتے, امام شافعی کا نام لیتے, ان ائمہ کا نام لیتے, ان بزرگوں کا نام لیتے, احترام سے لیتے ہیں, ان کی عزت کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں بھائی؟ اس لیے کہ یہ اللہ کے نیک لوگ تھے, علم والے لوگ تھے, علماء تھے, فقہا تھے, ان سے ہمیں محبت ہے. اور یہ محبت کیوں ہے؟ اللہ کے لیے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر کسی سے محبت اللہ کے لیے ہے, اللہ کے نام پر, اللہ کے کلمے کی بنیاد پر اگر کسی سے محبت ہے, ایسے آدمی کے دل میں ایمان کی مٹھاس پیدا. اور تیسری چیز وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَن يُقْذَفَ فِي النَّارِ. اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر ایمان کی مٹھاس اپنے اندر پیدا کرنا چاہتے ہو تو اسلام لانے کے بعد کفر کے راستے پہ جانا اتنا ہی تمہیں ناگوار گزرے, اتنا ہی ناپسند ہو جیسے آگ میں ڈالا جانا تمہیں ناپسند. یعنی ایمان کی یہ ویلیو ہمارے اندر ہے کہ نہیں, ایمان نہیں چھوڑ سکتے, اسلام نہیں چھوڑ سکتے, جان چلی جائے تو چلی جائے لیکن ایمان نہیں چھوڑیں گے. یہ جذبہ اگر پیدا ہو. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ چھٹی چیز جو ہے جس سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی محبت پر تمام چیزوں کو قربان کر دیں, اللہ اور اس کے رسول کو سب سے اوپر رکھیں. اگر یہ چیز ہمارے اندر پیدا ہو جائے تو انشاءاللہ ہمارے ایمان میں اضافہ ہوگا. نمبر 7ویں چیز, مسجد میں درس ہو رہا ہے, پروگرام ہو رہا ہے, آپ کے علاقے میں کوئی پروگرام ہو رہا ہے, آپ کے شہر میں کوئی پروگرام ہو رہا ہے, آپ کے محلے میں کوئی پروگرام ہو رہا ہے, یا آپ کے موبائل پر کوئی اچھی سی تقریر ہے وہ آپ سن رہے ہیں,
ذکر کی مجلسوں میں بیٹھنا، جہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، جہاں رسول کی باتیں ہو رہی ہیں، جہاں اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ہو رہی ہیں، ایسی مجلس میں، ایسے پروگرام میں جانے سے بھی ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، اللہ کے پیارے نبی کے ایک بڑے مشہور صحابی حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ، ان کے دماغ میں ایک دن اچانک کیا خیال آیا، یہ کہنے لگے نافق حنظلہ، حنظلہ تو منافق ہو گیا ہے۔ یہ جملہ ان کی زبان سے بار بار نکل رہا ہے، نافق حنظلہ، میں تو منافق ہو گیا، میں تو منافق ہو گیا۔ حضرت ابو بکر نے سن لیا، کہا کہ اے حنظلہ کیا بات ہے، اچھے خاصے تم اسلام والے ایمان والے صحابی ہو اللہ کے رسول کے، تم کہہ رہے ہو میں منافق ہو گیا؟ کہا کہ اے ابو بکر میں بہت سیریس یہ بات کہہ رہا ہوں، ہم لوگ اللہ کے نبی کے پاس بیٹھتے ہیں، دین کی باتیں سنتے ہیں، دل پر بڑا اثر ہوتا ہے، لیکن جب اللہ کے نبی کے پاس سے اٹھ کے اپنے بیوی بچوں میں آتے ہیں، اپنے کاروبار میں لگتے ہیں، اپنے گھریلو زندگی میں لگ جاتے ہیں، تو وہ کیفیت ختم ہو جاتی ہے۔ اور یہ تو منافق کی پہچان ہے کہ کبھی تو وہ بڑی اچھی بات کر رہا ہے اور کبھی دل کو دنیا دار بن جاتا ہے۔ تو اے ابو بکر مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میں منافق ہوں۔ حضرت ابو بکر نے کہا کیا بات کرو، یہی حال تو میرا بھی ہے، سیم حالت تو میری بھی ہے، یہی تو میرے ساتھ ہو رہا ہے، چلو ہم لوگ اللہ کے نبی سے پوچھتے ہیں۔ اب یہ دونوں صحابہ اللہ کے رسول کے پاس آتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت حنظلہ کہتے ہیں اللہ کے رسول نافق حنظلہ، میں تو منافق ہو گیا۔ اللہ کے رسول نے پوچھا کیا بات کر رہے ہو؟ کہا اے اللہ کے نبی آپ کے پاس بیٹھتے تذکرون الجنت والنار، آپ جنت کے بارے میں بتاتے ہیں، جہنم کے بارے میں بتاتے ہیں، کأننا رایا عینی، اے اللہ کے نبی جب آپ کی زبان سے ہم جنت کے بارے میں سنتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ جنت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، جب آپ کی زبان سے جہنم کے بارے میں سنتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ لیکن اے اللہ کے نبی وَإِذَا آتَتْنَا الْأَزْوَاجَ وَالْأَوْلَادَ، جب اپنے بال بچوں میں لگ جاتے ہیں، جب اپنے کاروبار میں لگ جاتے ہیں، جب اپنے دنیا داری میں لگ جاتے ہیں، نسینا کثیرا، تم بہت ساری چیزوں کو بھول جاتے، بہت ساری باتوں کو بھول جاتے، ہمارے دل کی وہ حالت نہیں رہتی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اے حنظلہ میرے پاس بیٹھتے ہو اس وقت دل کی جو حالت ہوتی ہے، اگر وہی حالت ہمیشہ رہے لصافحتم الملائکہ، تو اتنے نیک بن جاؤ گے کہ فرشتے مصافحہ کریں، اتنے نیک بن جاؤ گے کہ فرشتے مصافحہ کرنے لگیں گے، اپنی بیویوں سے ملنا چھوڑ دو گے۔ اگر یہ کیفیت جو تم میرے پاس بیٹھے رہتے ہو، جو تمہارے ایمان کی ہوتی ہے، اگر یہ کنٹینیو رہے، لگاتار ہمیشہ یہی حال رہے، تو اے حنظلہ اتنے نیک بن جاؤ، لیکن یہ پاسبل نہیں ہے۔ اے حنظلہ ولکن شیئا فشیئا، ایمان گھٹتا پڑتا ہے، انسان کے دل کی کیفیت بدلتی رہتی ہے، کبھی ایمان بڑھا کبھی گھٹا، کبھی اللہ کا خوف بہت زیادہ دل میں پیدا ہوا، پھر آدمی دنیا داری میں لگ گیا، کچھ کم ہو گیا۔ اس کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا، بس جہاں تک ہو سکے اللہ کو یاد کریں۔ تو ایسی مجلسوں میں جانے سے جہاں اللہ کی بات ہو رہی ہو، رسول کی بات ہو رہی ہے، وہاں جانے سے بھی ایمان بڑھتا ہے۔ اور اسی طریقے سے ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے، اللہ کے نبی نے حدیث میں فرمایا المرء علی دین خلیلہ، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ آپ کی کمپنی کیسی، آپ کے دوست یار کیسے، آپ کے سنگی ساتھی کیسے، آپ جس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، ان کا جو عقیدہ ہے، ان کا جو دین ہے، ان کا جو کیریکٹر ہے، وہ دھیرے 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 آپ کے اندر بھی ضرور پیدا ہو جائے گا۔ اسی لیے اللہ کے رسول کہتے ہیں فَلْيَنْظُرْ مَنْ يُخَالِلُ، لہذا دوستی بہت سوچ سمجھ کے کرو، کس کے ساتھ تمہاری کمپنی ہے، کس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہو، سوچ سمجھ کے دوستی کرو۔ اچھے لوگوں کے ساتھ، دیندار لوگوں کے ساتھ، متقی لوگوں کے ساتھ، پرہیزگار لوگوں کے ساتھ آپ اٹھیں گے بیٹھیں گے، آپ کا ایمان بڑھے گا۔ اور اللہ نے اپنے رسول سے فرمایا سورہ کہف کی آیت ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، اے میرے نبی میرے وہ بندے جو اللہ کو صبح شام یاد کرتے ہیں، ان کے ساتھ اپنے آپ کو روکے رکھیے، ان کے ساتھ اٹھیے بیٹھیے۔ اب جب اللہ اپنے رسول سے کہہ رہا ہے تو ہماری اور آپ کی کیا اوقات ہے؟
لہذا متقی اور پرہیزگار لوگوں کے ساتھ دوستی کیجیے، ان کے ساتھ اٹھیے بیٹھیے، ان کے ساتھ بات چیت کیجیے، ان کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کیجیے، آپ کا ایمان بڑھے گا۔ 7 چیزیں ہوں گی۔ نمبر 8، گناہوں سے بچیے، فتنوں سے بچیے۔ آج عورت کا فتنہ ہے، دولت کا فتنہ ہے، شہوت کا فتنہ ہے، شرک کا فتنہ ہے، بدعت کا فتنہ ہے، فتنے ہی فتنے ہیں ہر طرف۔ فتنوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ چلیے ایک بہت عجیب و غریب حدیث آپ کو سنانے جا رہا ہوں، شاید آپ نے یہ حدیث سنی ہو، اور اس حدیث کے جو راوی ہیں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ، ان کو اللہ کے رسول کا رازدار کہا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول نے انہیں بڑی راز کی باتیں بتائی۔ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ تعرض الفتن علی القلوب کالحصیر عودا عودا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ دل کے اوپر فتنوں کا اثر ویسے ہی ہوتا ہے جیسے چٹائی تیار کی جاتی ہے۔ چٹائی کبھی آپ نے بنتے ہوئے دیکھا ہے؟ پہلے کے زمانے میں جب چٹائی لوگ بناتے تھے کیسے بناتے تھے؟ ایک ایک تنکے کو جوڑ جوڑ کے چٹائی بناتے تھے، ایک تنکے کے بعد دوسرا تنکا، دوسرے کے بعد تیسرا تنکا، تیسرے کے بعد تو تنکوں کو جوڑ جوڑ کے چٹائی بنتی ہے۔ اللہ کے نبی فرما رہے جیسے تنکے پر تنکا جوڑ کے چٹائی بنتی ہے، ویسے ہی آدمی کے دل کے ایک فتنہ، دو فتنہ، ایک فتنہ، دو فتنہ، کتنے بڑھتے چلے جاتے۔ اور جب انسان کے دل پر کوئی فتنہ حاوی ہو جاتا ہے، انسان کوئی گناہ کرتا ہے، فَأَيُّ قَلْبٍ أُصِيبَهَا، جب بندے کے دل پر کوئی گناہ کا اثر ہوتا ہے، نُقِطَتْ فِيهِ نُقْطَةٌ سَوْدَاء، تو بندے کے دل پر ایک کالے رنگ کا دھبا ڈال دیا جاتا ہے، بندے کے دل پہ ایک کالے رنگ کا پوائنٹ ڈال دیا جاتا ہے۔ وَأَيُّ قَلْبٍ أَنكَرَهَا، اور جب بندہ اس برائی کو نگلیکٹ کر دیتا ہے، نظر انداز کر دیتا ہے، اس برائی کو قبول نہیں کرتا، اس فتنے کو قبول نہیں کرتا، عورت بہکاتی ہے چکر میں نہیں پڑتا، دولت بہکاتی ہے چکر میں نہیں پڑتا، شہوت بہکاتی ہے چکر میں نہیں پڑتا، فتنے کو نظر انداز کر دیتا ہے، نُقِطَتْ فِيهِ نُقْطَةٌ بَيْضَاء، تو اللہ کے نبی کہتے ہیں دل کے اوپر سفید رنگ کا دھبا پڑتا ہے، حتیٰ تَصِيرَ عَلَى قَلْبَيْنِ، آدمی کا دل 2 حصوں میں بڑھ جاتا ہے۔ آدمی کا دل یا تو بالکل سفید ہو جاتا ہے یا بالکل کالا ہو جاتا ہے، یا تو بالکل کالا کلکوز مجخن، جیسے کالا کلوٹا برتن ہے اور اس کو الٹ دیا جائے، برتن اگر سیدھا رکھا رہے گا تو پانی ڈالیں گے پانی چلا جائے گا، لیکن برتن اگر الٹا ہے تو برتن کے اندر جو رہے گا وہ بھی نکل جائے گا۔ اللہ کے نبی کہہ رہے الٹے برتن کی طرح آدمی کا دل ہو جائے گا۔ لا یعرف معروفا، جب آدمی کا دل ایسا ہو جائے گا تو وہ نیکی کو نیکی نہیں سمجھے گا، ولا ينکر منکرا، برائی کو برائی نہیں سمجھے گا۔ تو میرے بھائیوں، برائی کرنے سے، گناہ کرنے سے، پاپ کرنے سے بھی انسان کا ایمان گھٹتا ہے اور گناہوں سے بچنے سے ایمان بڑھتا ہے۔ نمبر 9، فرض عبادتیں آپ کرتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، فرض کے ساتھ ساتھ نفل نمازیں، نفل عبادتیں بھی پابندی سے کی۔ چونکہ وقت ختم ہو رہا ہے، میں بہت تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ بخاری شریف کی وہ مشہور حدیث میں نے جمعہ کے خطبے میں کئی بار آپ کے سامنے پڑھی ہے، جسے حدیث ولی کہا جاتا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے کسی ولی سے اگر کوئی دشمنی کرے گا، میرا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ اور اللہ کا ولی کون ہے؟ اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا بندہ میرا ولی کیسے بنتا ہے؟ میرا بندہ جب فرائض کی پابندی کرتا ہے تو میرے قریب آنے لگتا ہے، اور فرائض کے بعد جب نوافل کا اہتمام کرتا ہے تو قریب آنے لگتا ہے اور قریب آنے لگتا ہے۔ جب میرے بہت قریب آ جاتا ہے، میرا ولی بن جاتا ہے، تو میں اپنے بندے کے کان کی، اس کے آنکھ کی، اس کے نظر کی، ہر چیز کی حفاظت کرتا ہوں۔ تو لہذا اللہ کے نیک بندے بننا چاہتے ہیں آپ، نوافل کی پابندی کیجیے، اس سے آپ کا ایمان بڑھے گا، آپ کے ایمان میں بڑھے گا۔ اور نمبر 10، آخری چیز، اللہ سے دعا کیجیے کہ اے اللہ ہمارے ایمان میں اضافہ کر، ہمارے ایمان کو بڑھا دے، اے اللہ ہم کمزور ایمان والے، ہمارے ایمان کو مضبوط کر دے، یہ دعا کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، علامہ البانی نے صحیح قرار دیا ہے، اور امام طبرانی نے اس کو اپنی الموجم کے اندر نقل کیا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان الایمان فی جوفکم لیخلق کما یخلق الثوب، جیسے کپڑا پرانا ہوتا ہے ویسے ایمان بھی پرانا ہوتا ہے، ایمان کو ریچارج کرتے رہو،
فاسألوا اللہ ان یجدد ایمانکم، اللہ سے دعا کرتے رہو کہ اللہ تمہارے ایمان کو ریفریش کرتا رہے، تمہارے ایمان کو تازہ کرتا رہے، اس لیے کہ ایمان بھی پرانا ہوتا ہے جس طریقے سے کپڑا پرانا ہوتا ہے۔ اسی لیے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم زدنا ایمانا وتوفیقا وفقہا، اے اللہ ہمارے ایمان میں اضافہ کر۔ تو یہ دعا کرتے رہیے، آپ اپنی زبان میں کیجیے، آپ کو عربی نہیں آتی ہے، اپنی زبان میں کیجیے۔ جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیے یہ دعا بھی کیجیے کہ اے اللہ ہمارے ایمان میں اضافہ کر، اے اللہ ہم کمزور ایمان والے ہیں، ناقص ایمان والے، اے اللہ ہمارے ایمان کے اندر اور مضبوطی پیدا کر دے اور زیادہ کر۔ تو یہ 10 باتیں میں نے آپ کے سامنے قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کی۔ اب انشاءاللہ تھوڑی دیر آپ لوگوں کو چائے وغیرہ سرو کی جائے گی، اس کے بعد ہمارے فاضل مہمان مولانا عبدالعلیم صاحب کا خطاب ہوگا، اور میں آپ کو ایک خوشخبری دینا چاہتا ہوں۔ ہمارے فاضل مہمان ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں، اور ڈومریا گنج کے اندر اپنی جماعت کا ایک بہت اچھا ادارہ ہے صفا شریعت کالج، وہاں سے انہوں نے تعلیم حاصل کی، اس کے بعد دلی میں جامعہ ریاض العلوم سے فضیلت کیا ہے، انہوں نے اچھے مقرر ہیں، سنسکرت وغیرہ کی بھی معلومات ہے، اور آج اتفاق سے جیسے ہی یہ بنارس آئے میرے گھر آئے، ان کے موبائل پر فون آیا، مدینہ منورہ سے مولانا کی منظوری آ گئی ہے، انشاءاللہ بہت جلد جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ تشریف لے جانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ ان کے آنے کو قبول فرمائے، اور جو باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے بیان کی گئی ہے، کہنے والے کو بھی سننے والوں کو سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین اس طریقے کی مجلسوں میں شوق سے ہمیں حصہ لینے اور باتوں کو سننے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہم سب کے ایمان میں اضافہ فرمائے، جب تک دنیا میں زندہ رہے اسلام پر زندہ رہے، اور خاتمہ ہمارا ایمان پر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چاہے نا پہلے یہ بات